فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے. ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، تردد. اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی. تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو. ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے. میں ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو. اور اس سے پہلے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یقیناً جالے کی سرزمین سے جو میرے حوالے سے محبتیں ہیں، وہ محبتیں میں نے کچھ خاص پہلے دیکھی تھی. حضرت علامہ مفتی منظر صاحب اور بھائی کفیل انبر کی شکل میں کہ یہ لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. لیکن آج مجھے یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ جالے کے خواص ہی نہیں بلکہ جالے کی عوام بھی محبت کرنے میں بے مثال ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایسا بارش کا ماحول ہو اور کھڑے ہونے کا معاملہ ہو تو لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن واقعی جالے والوں پر مخدوم سمنا کا خاص فیضان ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نبی اور آل نبی کی سچی محبت موجود ہے۔ میں بہت دیر تک آپ کو آزمائش میں نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا امتحان لیں۔ آپ کھڑے ہوئے بھی ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، آپ بھیگ بھی رہے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ کا شوق سلامت رہا میرے ساتھ تو جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے پھر میں اتنا سناؤں گا بھی انشاءاللہ۔ چونکہ آج کی یہ محفل خلیفہ قطب المشائخ حضرت علامہ ناظر خان صاحب قبلہ اشرفی رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پیغام سن لیں۔ میں مشکور ہوں اپنے علماء کا، شعراء کا، کہ جنہوں نے اپنا وقت مجھے سونپا، بالخصوص حضرت علامہ سید افضلی صاحب، انہوں نے بھی کرم فرمائی کی، لیکن میں بھی اپنے وقت سے کچھ مختصری کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں، دنیا کا کوئی مذہب ہو اور دنیا کا کوئی مسلک ہو، کسی کے سینے میں اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ موت پر خوشی مناتا ہو۔ دنیا کا ہر مذہب موت پر غم کرتا ہے، دنیا کا ہر مسلک موت پر غم کرتا ہے۔ یہ تنہا سنی ہے کہ جو موت پر خوشی مناتے ہیں، اور خوشی بھی کس نام سے مناتے ہیں؟ عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے دولہا اور دلہن کے، عرس کا مطلب مجازن خوشی کے ہوتا ہے۔ اندازہ فرمائیں بھائیوں، کسی کا باپ مر جائے تو وہ مرن دن مناتا ہے، کسی کا مولوی مر جائے تو وہ موت کا دن مناتا ہے، لیکن تنہا سنی ہے پوری کائنات کے اندر جو موت کے دن بھی عرس مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیوں کا یقین ہے، یقین وجہ یہ ہے کہ کس کا مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے یہ ان کو پتا ہے، لیکن سنیوں کو پتا ہے کہ جب ہمارے مقبول بندے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اللہ سے وصال کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، جب یار کا دیدار ہو تو پھر غم کیسا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، موت کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی نہ۔ اور پھر ایک خاص بات، یہ تو میں نے اپنے جذبات پیش کیے، اگر آپ بخاری شریف کی حدیث پر توجہ کریں تو ہر ایک کی موت الگ ہے اور ولی کی موت الگ ہے۔ ولی کی موت کی شان کیا ہے میرے نوجوانوں؟ ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں جاتا، بلکہ ولی دنیا سے کی شان سے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی جو بخاری شریف کتاب الزہد کے اندر موجود ہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکے سمجھتے ہیں سب ایسے ہی مرتے ہیں، سب ایسے ہی مرتے ہیں، ایک لکڑی سے سب کو ہانکنے کی کوشش نہ کریں۔ سب کی موت برابر نہیں ہے، سب کی موت اکول نہیں ہے، سب کی موت یکساں نہیں ہے۔ آؤ جسے مومن کامل یعنی اللہ کا ولی کہتے ہیں، اس کو کیسے موت آتی ہے، اس کی موت کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کی وہ آخری حدیث کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے بار بار سنی لیکن آخری ٹکڑا بیان سے رہ جاتا ہے اکثر۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی، اسی کا آخری حصہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد اللہ کے لیے ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس
معنی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تردد کا مطلب اگر ہم عام طور پر کریں تو کیا نکلتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ پیدا کرنے والی ماں ابھی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ماں کی روح نکال لیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ پہلے ہی دن ایک ہچکی میں بچے کی روح کو نکال کے مار ڈالتا ہے، ماں کی گود کو خالی کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ گرمی لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ برسات لاتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ وہ روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بھی کام کے کرنے میں اس کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو ترددی مجھے تردد ہوتا ہے۔ ولی کی موت کا فیصلہ کرتے وقت اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے؟ تردد ہوتا ہے، تردد۔ اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہوں اور وہ فرشتے اس ولی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس مضمون کو ایک مقام پر قرآن یوں بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ارے وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس ولی کو نعمت آخرت بتاتے ہیں، آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، دیدار الہی کا ذکر کرتے ہیں، دیدار رسول کا ذکر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ ولی خود سے کہتا ہے فرشتوں یہ نعمتیں اور دیدار مجھے ملے گا کب؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں جب تک موت کی لذت نہیں چکھو گے اس وقت تک آخرت کی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو وہ ولی خود سے کہتا ہے ارے پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو۔ ادھر ولی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر اللہ اس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ ولی کی موت ہے جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور ہماری موت، ہم لوگوں کی موت کتنی دردناک۔ بس اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، ہماری موت کتنی دردناک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ بابا جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو کیسی ہوتی؟ ولی کی موت تو آپ نے سن لی کہ جب تک ولی خود نہیں چاہتا اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ولی کی موت سے پہلے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور اس سے کلام کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قرآن کہہ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ لیکن ہماری موت کیسی؟ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر، حالانکہ موسم بارش کا ہے،
भीगते वक्त कोई संजीदा गुफ्तगू आपके दिमाग में उतरे न उतरे, थोड़ी देर आपका बड़ा एहसान, बड़ी मोहब्बतें, शायद मुझे आखिरी दम तक ये महफिल याद रहेगी और आप लोगों की मोहब्बतें भी याद रहेगी, आप लोगों की वफादारी भी याद रहेगी, आप लोगों का प्यार भी याद रहेगा और भीग कर इस कीचड़ में सुनना भी याद रहेगा। इसलिए थोड़ी देर बहुत दिल के कानों से सुनना, बड़ी कीमती गुफ्तगू है। ऐसी महफिल सजाने के लिए बड़ी मेहनतों की जरूरत होती है। मेरे भाइयों, हमारी मौत कैसी? अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मैंने अपने बाबा अम्र इब्ने आस से पूछा कि बाबा, जब कोई इंसान मरता है, आम इंसान मरता है, तो उसको मौत कैसी आती है? तो अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बेटे, अगर इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिए जाए तो कितनी तकलीफ होती है, कितना वजन इंसान महसूस करता है, इतना ही वजन इंसान मौत के वक्त महसूस करता है जब इंसान दुनिया से जाता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, एक दिन दुनिया से जाना है। गौर करो, तुम्हें वो मौत चाहिए जिससे पहले जन्नत की बशारत दी जाती है, या ये मौत चाहिए? अल्लाह अकबर। सैयदना अम्र इब्ने आस कहते हैं, इंसान के सीने पर जमीन और आसमान समेट कर रख दिया जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। और इंसान जब मरता है तो उसको यूं लगता है कि वो नाक से सांस नहीं ले रहा है, बल्कि वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ऐ होशमंद, होशियार, अक्लमंद, दानिशवर जवानों, मुझे बताओ, अगर जुकाम हो जाए और नाक भर जाए तो इंसान का कैसे दम घुटने लगता है जब उसकी सांस नहीं निकलती। जरा सोचो तो सही, मौत के वक्त इंसान नाक से नहीं बल्कि यूं लगता है जैसे सुई के नाके से वो सांस ले रहा हो। इंसान की कैफियत ये होती है। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, मेरे बाबा अम्र इब्ने आस ने बताया, बेटा, अगर किसी के पेट में बबूल का दरख्त घुसा दिया जाए और एक एक रग में, एक एक नस में बबूल का कांटा घुस जाए और कोई ताकत के साथ उसको खींचे तो कैसे उसकी रगों को वो तार तार कर देगा। इसी तरीके से जब कोई इंसान मरता है तो उसकी कैफियत ये होती है। ये तो आम इंसान के मरने की कैफियत है, लेकिन अब सुनो, दिल के कानों से सुनो, जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी, अल्लाह अकबर, कितनी दर्दनाक उसको मौत आती है। सबसे ज्यादा इबरत अंगेज मौत, सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत बेनमाजी को आती है। अल्लाह अकबर। वो नमाज जिससे हम कोसों दूर हैं, वो नमाज जिसका नाम सुन करके हम उसकी फजीलत भी अब माज़अल्लाह सुनना नहीं चाहते। उलमा नमाज पर गुफ्तगू करते हैं तो हमें जान पर आती है, हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, वलियों के नाम पे जान देने की बात करने वालों, एक दिन मौत तुमको भी आना है, एक दिन मौत हमें भी इंशाअल्लाह आने वाली है। मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है। मेरे जवानों, फरमाया गया सबसे ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक मौत बेनमाजी को आती है। जब बेनमाजी दुनिया से जाता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी दुनिया की कोई ताकत उसकी प्यास को बुझा नहीं सकती। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, प्यास लगी थी 7 समुंदरों वाली और रिश्तेदार कतरा कतरा पानी चमचे से पिला रहे हैं, तो बताओ क्या हो रहा होगा? आपको तजुर्बा होगा, जब प्यास ज्यादा लगती है और कम पानी पिलाया जाए तो प्यास बुझती नहीं है बल्कि प्यास और बढ़ती चली जाती है। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मेरी कौम के जवानों, अपनी आखिरत की
تیاری کر لو. یہ جن کے عرس مناتے ہو ان لوگوں نے آخرت کی تیاری کی تو کس شان سے دنیا سے گئے. ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کی فکر کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے؟ یہی کہ آج مسلمان زنا میں ڈوبا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان نشہ کر رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان شراب پی رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. آج مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, یہی آخرت کے لیے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. آج تو حال یہ ہو گیا زنا کی فلمیں دیکھ کر, زنا کی تصویریں دیکھ کر, گندی پکچریں دیکھ کر آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف بطور فیشن بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک وہ دور تھا جب زنا کا نام مسلمان سنتا تھا تو اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. یا اللہ یہ کس گناہ کا نام آیا ہے, یا اللہ یہ کس پاپ کا نام آیا ہے. لیکن افسوس گندی فلموں نے, گندی پکچروں نے, گندی ناولوں نے, گندے ماحول نے, گندے فیشن کی گندی تہذیب نے آج میری قوم کے ان جوانوں کو زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے. وہ جوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اے میری قوم کے شاہین صفت جوانوں, تم محمد عربی کے سپاہ ہو, تم محمد عربی کے جوان ہو, تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو. تم کوے نہیں ہو, تم چڑیا نہیں ہو کہ گناہوں کی گندگی پہ بیٹھو. تم محمد رسول اللہ کے عقاب ہو. عقاب. اللہ نے تمہیں زمین پہ پاپ کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے زمین پہ تمہیں پاپ کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا. میرے بھائی تو ہی تھا جس نے اسلام کے لیے دریاؤں پہ کشتیاں جلائی تھی. تو ہی تھا جس نے بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا. ارے تو ہی تھا جس نے اللہ اکبر دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا. مگر ہائے میرے جوان, آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا, تو فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے لگا. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. میرے بھائی تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی, تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا. اقبال ہی نے تو کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر, توجہ, اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی, اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا, اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو, بچہ, ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا, وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا. ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا, نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہیں. جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے کہ وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے, پھر زندگی کس چیز کا نام؟ زنا کا, نشے کا, شراب کا, بے نمازی پن کا, عیاشی کا, آوارگی کا. بتاؤ مرنا نہیں ہے,
موت نہیں آنی ہے۔ اے ہزاروں جوانوں، تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں، اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپ کپاتی میں مسجد بھی جانا سیکھو۔ ایک بات کہہ دوں، تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے، لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ابھی حضرت نے پوچھا نا کون نماز پڑھ کے آیا، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ بھائیو، اب تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا، الا ماشاءاللہ یہ تو تجارت بن گیا، یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی، یہ فن ہو گیا، یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا۔ حال یہ ہے پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی، حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے نہ مائک سنبھالنے والے، الا ماشاءاللہ ان کو کون نماز پڑھائے۔ اور سن لو، مگر اچھی طرح سے سن لو، سنیوں کان کھول کے سن لو۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے، یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے، یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے، اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو، اعلیٰ حضرت، غوث پاک، غریب نواز، مخدوم اشرف سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میرے جوانوں، ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ناراض ہے، مجھے بتاؤ کیا غریب نواز اس سے راضی ہے؟ غوث پاک اس سے راضی ہے؟ مخدوم پاک ان سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے بے نمازی کو بھیک بھی مت دو۔ توجہ ہے، غور فرمائیں، اے میرے وفادار جالا کے اور ہجرت و نوا کے آنے والے جوانوں، اللہ کے رسول فرما رہے بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، بے نمازیوں کو اپنے گھر میں مت بلایا کرو، اس کو جگہ مت دیا کرو، کیونکہ جہاں جہاں بے نمازی جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی۔ بتائیے، اللہ کے رسول فرما رہے، آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، ایسے مت بولو بھائیو، آپ بٹھاتے ہو ان کو بیٹھنے جگہ کہاں ہے؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بیچارے بھیگنے سے ڈر کر کے کھڑے ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ آپ تھوڑا سا لحاظ کرو، ایک دوسرے کے لیے قربانی، کچھ مت بولو، بس کوئی کچھ مت بولو بھائی، تھوڑی دیر میں بات کر رہا ہوں، اب بات تو کرنی بھی نہیں تھی لیکن بارش بھی ہو رہی ہے، دل چاہتا ہے، لیکن آپ اتنے جمع کے بیٹھے تو سوچتا ہوں کہ کچھ بات کر ہی لیجیے، لیکن کوئی کچھ نہ بولے، میری بات سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آقا کہنے میں اس سے حضور اتنے غصے میں ہیں کہ آقا نے جان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، اور جو نماز چھوڑ دی حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے بیزار ہوں، اور مزید کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے،
آقا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اللہ رحمت کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہے. یہ بات میں ان علماء کی اور بزرگوں کی موجودگی میں کہہ دوں, ارے جب اللہ نے تم سے رحمت کی چادر ہٹا لی تو اب کون سا تعویذ تمہاری روزی میں برکت لائے گا مجھے بتاؤ. تعویذ دینے والا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا اس وقت ملے گا تو ولی ملے گا. ولی سے بڑا کوئی ملے گا اس دور میں؟ صحابی تو ہیں نہیں, انبیاء تو دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے. زیادہ سے زیادہ بڑا بزرگ کون ملے گا؟ تعویذ والا. دعا دینے والا کون ملے گا؟ ولی ملے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی, توجہ سننا, اللہ ناراض ہو کر رحمت ہٹا لے تو ولی کا تعویذ آپ کی قسمت کیسے بنا سکے؟ یہ جو دل و دماغ کے اندر کھپتا ہے, نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو تعویذ تقدیر سنوار دے گا. بھائیو ولی تو ولی ہے, نبیوں کی بھی یہ شان ہے, یہ شان کہ اللہ اگر نبی کو منع کر دے کہ تیرے بیٹے سے میں ناراض ہو گیا ہوں, اس کی مدد مت کرنا, تو نبی اپنے سگے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے. ولی کیا؟ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں, سنی حضرات یہ بات سننے کے کم عادی ہے. ان کو تو یہ سننا ہے نا کہ جلسے میں آئے ہو تو فلاں بزرگوں کو دیکھو اور جنت میں جاؤ, اور فلاں کو دیکھو جنت, اور جن کا جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ اللہ کے بندے ان کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے. اس لیے حق سننے آئے ہو تو سنو. اگر اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر سے کہہ دے کہ تو اپنے بیٹے کی مدد مت کرنا, تو وہ نبی اپنے بیٹے کی بھی مدد نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے, قرآن اٹھا کے پڑھو, نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا سب کو کشتی میں بٹھا لینا, جو ایمان نہیں لایا اس کو مت بٹھانا. بھائیو چوہوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں, اور بتاؤں سور کو تک بٹھا لیا کشتی میں, کتوں کو تک بٹھا لیا کشتی میں. لیکن یہ اللہ کی شان, اللہ نے کہہ دیا تیرے بیٹے کو مت بٹھانا. توجہ ہے, اگر قرآن پہ ایمان لائے تو یہ قرآن ہے, قرآن کی تفسیر ہے. تھوڑا عبرت کی آنکھیں کھولو, عبرت کی آنکھوں سے سنو, عبرت کی آنکھوں سے دیکھو, عبرت کے کان سے سنو. اللہ فرما رہا ہے نوح تیرے بیٹے کو کشتی میں مت لینا. قرآن ہے, قرآن کی تفسیر. نوح کی علیہ السلام کی کشتی میں سب بیٹھ گئے, بنائی نوح علیہ السلام نے, تیار کی نوح علیہ السلام نے, سب کو لے لیا. سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے, نہیں لیا. اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے, میرا بیٹا ہے نا. بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے, باپ کے جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے. نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے نا, اجازت دے لے لوں. اللہ نے کہا نہیں لے سکتے, کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں, نہیں لے سکتے. میرے بھائیوں تھوڑی توجہ غور کرو, کیا تم نبی کے بیٹے ہو, نبی کی اولاد ہو؟ نبی کا سگا بیٹا کھڑا ہے باہر کشتی کے, اللہ کہہ رہے مت لینا. پھر نوح علیہ السلام نے تیسری بار عرض کیا مولا میرا بیٹا ہے نا, اجازت دے دے میں لے لوں. اللہ نے کہا نوح اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے, تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو. جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے. ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو, اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو, کلکتہ تک جاتے ہو, بمبئی تک جاتے ہو, حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے
چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے۔ او نادان انسان، جو مال قبر میں نہیں جائے گا، جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا، اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا لمبا سفر کرتا ہے۔ اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے، جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں، میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو۔ پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں، پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ نے پوری زندگی دی، ایک ایک دن میں 24 گھنٹے دیے، پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے؟ پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو، آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا، لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مزید میں کھڑا رکھوں، اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج بتاؤ، عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں، کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بھائیوں، ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے، لیکن اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائے، اٹھا کے رکھے ذرا۔ اے اللہ، یہ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے ان کا کام تھا، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج لکرت تیرے کرم پر ہے مولا۔ ان سب کو نمازی بنا دے، ان سب کو نیک بنا دے، سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، اور اللہ پاک حضور قطب المشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے۔ مفتی صاحب فرما رہے بارش میں جائیں گے بھی یہ لوگ کہاں، لیکن یہ بات تو ہے کہاں جائیں گے، مگر میں چونکہ صوفیہ کا ماننے والا آدمی، صوفیہ کا غلام ہوں، یہ لوگ اتنی کیچڑ میں کھڑے رہیں گے، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جنگل ہے، کیچڑ ہے، کوئی جانور ان کو اذیت نہ پہنچا دے۔ میری توجہ اس طرف ہے، اس لیے میرا ایک ایک امتی میرے نبی کا، میرا ایک ایک میرا بھائی میرے نبی کا امتی، ایک ایک میرے آقا کا امتی میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور یہ ہمارے قوم کی آبرو ہے، یہ ہمارے نوجوان۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے، آپ کی ایمان کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے یوں ہی آپ کے سامنے کچھ تبرکاً عرض کر دیا، کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تفصیلی گفتگو اطمینان سے کریں گے، اور مفتی منظر صاحب سے کہیں گے کہ بھائی اتنا چھوٹا پنڈال نہ بنانا، بلکہ کچھ بڑا کرنا تاکہ یہ سب بیٹھ سکے اور ہم بھی بیٹھ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔